السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو نیوز ایج ظفاری ادریس۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بٹکرام کے علاقے آلائی پاشتو میں آج ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد تمام کی تمام نگاہیں ہماری ٹی وی سکرینز پہ رہیں۔ علیہ صبح اسکول جانے والے 7 بچے اور ایک نوجوان استاد چیئر لفٹ کی کیبل ٹوٹنے کی وجہ سے وہاں پر سٹرینڈڈ ہو گئے۔ کیبل ٹوٹنے سے چیئر لفٹ ہوا میں معلق ہو گئی۔ چیئر لفٹ ٹوٹنے کے بعد پاک فوج نے ریسکیو آپریشن کے ذریعے متاثرین تک خوراک اور پانی پہنچایا۔ فضائی آپریشن کے دوران ایک بچے کو شروع میں ریسکیو کیا گیا، پھر زمینی آپریشن کے ذریعے 4 بچوں کو مزید ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ اس وقت تک 5 بچے ریسکیو کیے جا چکے ہیں، بٹ سارا دن پاکستان دعائیں کرتا رہا ان لوگوں کے لیے۔ پاکستان سے باہر بھی میڈیا نے اس کو کور کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام کے تمام بچے اور ان کے استاد خیریت سے واپس آئیں اور اپنے اپنے گھروں میں جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، خاص طور پہ جیسے یہ واقعہ ہوا یا بریجز ہیں یا اور تھیم پارکس ہیں، ہم اس قسم کے واقعات یہاں پہ ریکرنٹ ہوتے ہیں، ان کا میکنزم کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ دوسری جانب صدر عارف علوی اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے مابین جاری 2 بلوں کی منظوری کا معاملہ اب ایک معمہ بن چکا ہے۔ آج فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بھی اس حوالے سے پوچھا گیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ برطانیہ میں موجود ہیں، انہوں نے کیا کہا یہ دیکھیے۔ میں اگر کوئی اسمبلی بھجواتا ہوں تو میں اس کو خود سائن کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے صدر کسی بل کو اگر کو چیک کرتے ہیں تو وہ سائن کرتے ہیں۔ تو اس میں زبانی پلاننگ والی بات تو ہے ہی کوئی نہیں، اور اتنا بڑا آفس، سب سے بڑا آفس ہے پاکستان کا آئینی طور پر، وہاں پر زبانی پلاننگ تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک شفاف انکوائری ہو، پتہ چل جائے گا کہ کون غلط۔ لیکن صدر صاحب نے اتنے دن انتظار کیوں کیا؟ یہ ایک بذات خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان کو اب یاد آیا، اس سے پہلے کیوں نہیں ان کو یاد آیا؟ جب انہوں نے اگر ہدایات دی تھی تو سمری ان کے پاس کیوں نہیں آئی جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ واپس کر دیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، صدر صاحب کو اس کا جواب دینا پڑا۔ کویشچن تو یہ ہے کہ انکوائری کیسے ہوگی، کون کروائے گا، شفاف کیسے ہوگی؟ بہت سارے سوالات ہم نے کل بھی اٹھائے تھے، بہرحال ان سوالات کے جوابات قوم جاننا چاہے گی۔ دوسری طرف 9 مئی کے واقعے کے بعد تحریک انصاف کی قیادت مشکلات کا شکار ہے، تحریک انصاف مشکلات کا شکار ہے۔ سربراہ تحریک انصاف کے علاوہ دیگر لیڈرز نے جیل کاٹی۔ تحریک انصاف کے کئی بڑے بڑے نام جیل کاٹنے کے بعد پارٹی چھوڑ گئے۔ چند رہنما جیل کاٹنے کے باوجود تاحال پارٹی میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت فور فرنٹ پہ ہے اور وہ ہے سابق وزیر مملکت علی محمد خان۔ علی محمد خان کو کئی بار عدالتوں سے ضمانت ملی، لیکن ہر بار ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ آخر چند روز قبل علی محمد خان کو جیل سے رہائی مل گئی۔ اب بھی ٹی وی پر آ کر علی محمد خان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں علی محمد خان نے اپنی گرفتاری اور 9 مئی کے واقعے پر کیا کہا، ذرا وہ بھی دیکھ لیجیے۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ علی صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ بڑے دنوں بعد آپ ہمارے پروگرام پر آئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو جیل سے باہر آ کر؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ آج کا جو آپریشن جو آپ نے اس پہ بات کی ہے وہ سکسیسفلی چل رہا ہے، اور سارا دن ہم سب دعائیں کرتے رہے، کیونکہ بہت ہی کربناک مناظر تھے جو ہمارے بچے بٹگرام میں جو ہوا میں معلق تھے، اور اس پہ جس طریقے سے پھر جو فورسز کے لوگوں نے آ کے اپنا ایک کردار ادا کیا، اور پھر شام کو جو لوکلز نے، جو مقامی لوگ ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ مل کے جو آپریشن کو سکسیسفل بنا رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے، انفیکٹ پوری قوم کی دعا ہے کہ یہ بچے سارے کے سارے بشمول ان کے استاد محترم کے، اور ایک شاید ان کے ساتھ ایک اور بھی شخص ہے، بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو خیر سے لے کے آئے۔ آمین۔ اگر مجھے اجازت دیں، آپ نے یہ ٹویٹ بھی کی ہے، آپ نے کہا سب لوگ دعا کیجئے کہ بٹگرام چیئر لفٹ میں پھنسے طلباء اور ان کے استاد کی جان بچ جائے۔ ریسکیو ہیلی کاپٹر تو پہنچ گیا ہے، اب اللہ سے دعا ہے۔ آگے آپ نے کہا کہ اللہ ان کو ہمت اور حوصلے سے نوازے۔ کیا آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ وہ بہت ہی خطرناک معاملہ تھا، آئی ایم شیور کہ پتہ نہیں کیا کیا گزری ہوگی ان لوگوں پہ، انسرٹینٹی، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ بچ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ میں ان کو خیریت سے لے کر آیا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ، ان کے پیرنٹس یا فیملیز نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن جب آپ بھی جیل میں تھے، انسرٹینٹی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کچھ پتہ نہیں ہوتا آگے کیا ہونا ہے، تو کیا محسوسات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ امتحان میں اسی کو ڈالتا ہے جس سے اللہ نے کوئی کام لینا ہوتا ہے، تو کبھی اللہ سے گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مشکل آئے اس کو اللہ سے، دیکھیں
وہ ایک دعا ہے نا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ مجھے صبر دے اور مجھے ثابت قدمی دے. اللہ نے ثابت قدمی دی اور اللہ کا کرم ہے کہ اپنے لیڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مضبوط رکھا. میں نہیں سمجھتا میں نے کوئی خاص کام کیا ہے، میں نے وہی کام کیا ہے جو ایک سپاہی کو کرنا چاہیے کہ جب مورچہ میں وہ اس کی ڈیوٹی ہو وہ کھڑا رہے. یہی میری ماں نے اڈیالہ جیل میں آ کے میری والدہ صاحبہ نے مجھے بات کی اور یہی میری ٹریننگ ہے اور یہی خان صاحب کی جیل بھی میں ٹریننگ ہے. آپ کو کیا سہولیات ملی تھی؟ کیونکہ اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے آج کل کہ پی ایم ایل این کو کیا ملی، نواز شریف صاحب کو کیا ملی، چیئرمین تحریک انصاف کو کیا ملی، آپ کی کیا صورتحال تھی؟ لیکن سب سے پہلی بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے میرے پہ جیل میں کیا جو گزری وہ اللہ کو پتہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تکالیف کا زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتا. اس بات پہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عزت سے رکھا اور ظاہر ہے میرا پیشہ بھی وکالت ہے، اپنے خود کا مجھے موقع ملا اپنی دہشت گردی کے کیس میں. میں نے خود اپنے آرگومنٹس، میرے وکلاء بھی تھے انہوں نے بھی کیے، میں نے بھی آرگومنٹس کیے. اللہ کا کرم ہے کہ 9 مئی دہشت گردی کا کیس میرا ڈسچارج ہوا. اس کے بعد جب ان کے پاس کچھ نہیں بچا پھر کرپشن کا ایک کیس، اس سے بڑی بیل ملی، پھر دوسرا کیس، اس سے بیل ملی، پھر ایم پی او 7ویں بار. میرے خیال میں شیطان کو 7 بار کنکر ماری جاتی ہے تو اس لیے مجھے 7 بار گرفتار کیا گیا. لیکن بہرحال ہائی کورٹ پشاور کا میں شکر گزار ہوں کہ وہاں کے جج صاحبان نے سٹینڈ لیا. یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری جماعت کا کبھی بھی یہ پالیسی نہیں رہی کہ ہم پرتشدد ہوں یا ہم ڈیفنس کے اداروں کے خلاف کوئی لوگوں کو جا کے کچھ کریں. وہ جو کچھ بھی ہوا لوگوں کا ایک جذباتی رد عمل ضرور ہوگا، لیکن تحریک انصاف کی پالیسی نہیں تھی. بٹ دین میرا سوال ہے علی صاحب، اس میں میرا ایک سوال ہے، جیسے آپ نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے، آپ نے کیٹیگوریکلی بات کی وسیم بدامی صاحب کے پروگرام سے، میں نے ابھی آپ کی سٹیٹمنٹ چلائی، آپ نے بعد میں بھی کہی کہ یہ غلط ہوا ہے، ان کو پکڑیں. یہ اس قدر یہ کانڈمنیشن ہم نے کیوں نہیں دیکھی فوراً آتی چیئرمین کی طرف سے؟ مجھے اس کا بڑا دکھ بھی ہے کہ دیکھیں اس چیز کو تحریک انصاف کے ساتھ ڈائریکٹلی جوڑا گیا اور ایک پروپیگنڈا سے چلایا گیا ہمارے خلاف. ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں تھی. ہمارا تو ورکر اگر ایک طرف صاحب اور تحریک انصاف کی بات کرتا تھا تو ساتھ ہی وہ پاک فوج ہمارے اداروں کی بات کرتا تھا. یہ بیچ میں فاصلے کیوں ڈالے گئے؟ مائی کوشچن از کہ چیئرمین آ گئی تھے جیل سے واپس تو انہوں نے آ کے کیوں نہیں کہا کہ یہ تم لوگوں نے غلط کیا ہے، دس از رانگ؟ دیکھیں یہی تو ہماری ڈیمانڈ ہے. خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم نے کسی کو تشدد کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا فالس فلیگ ہے. نیچے دیکھیں سپریم کورٹ کے نیچے اس کا ایک انویسٹیگیشن ہو کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا. تحریک انصاف نے تو کسی کو نہیں کہا، نہ صاحب نے کہا نہ پارٹی کی پالیسی تھی. ہاں جذباتیت میں کچھ لوگ گئے، انہوں نے غلطی کی، لیکن وہ ساری تحریک انصاف کو اس کا دوش دینا، اس پہ کئی بار ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں صاحب نے ہمیشہ اس تحریک کو پرامن رکھا. تحریک انصاف کی کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی اور خان صاحب نے بار بار یہ بات کی ہے کہ کسی بھی تحریک میں جب تشدد آتا ہے وہ تحریک کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور ہمیشہ ہمارا ریکارڈ ہے تحریک انصاف کا. صاحب کے نیچے ہم نے دھرنا کیا، پاناما کی تحریک چلی، سارا آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں نے کور کیا. پیسفل جو ہے مڈل کلاس لڑکے لڑکیاں نوجوان مزدور لکھاری ایجوکیٹڈ لوگوں کی یہ تحریک ہے، وہ کیسے تشدد کی طرف جا سکتے ہیں؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تحریک انصاف صاحب کی پالیسی ہو. یہ تو ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ چیک کیا جائے، اس کی انویسٹیگیشن ہو کہ وہ کون لوگ ہیں جو چاہتے تھے کہ دوریاں پیدا ہوں. اب جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے، دیکھیں کل جو ایک محترم جج صاحب کی جو ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں، ان کا نام میں نے لکھا ہوا ہے، شفقت اللہ صاحب کی جو رپورٹ کل آئی، ہمیں بڑا دکھ ہوا، پوری قوم کو بڑا دکھ ہوا کہ ٹھیک ہے ایک سزا غلط یا صحیح دے دی، اجلت میں دے دی ان محترم جج صاحب نے جو اب اس ملک میں نہیں ہے، باہر چلے گئے ہیں، اجلت میں دے دی. ہم اس سے متفق نہیں ہیں، ہم نے اس پہ اپیل کی ہے، ہمیں ابھی تک انصاف نہیں مل رہا. آج بھی خان صاحب کی جو ہے ہیئرنگ وہ 2 دن مزید لمبی ہو گئی ہے اور اس پہ بھی آج ہمارے وکلاء نے وہاں پہ ایک بہت ہی مؤثر آواز اٹھائی ہے کہ مطمئن نہیں ہے. محترم چیف جسٹس صاحب سے ہم مطمئن نہیں ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، اس میں ڈیلے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. احترام ہم پھر بھی کریں گے، عدالت کا بھی کریں گے، جج صاحب کا بھی کریں گے. یہ ہمارا رائٹ ہے کہ اگر ان پہ ہمارے موکل کا، ہمارے لیڈر کا، ہماری جماعت کا اعتماد نہیں ہے، کور کمیٹی نے آج اس پہ اعلامیہ بھی دیا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی بات آئی کہ کیمرے جو سابق وزیر اعظم کے سامنے لگائے گئے ہیں، ان کے بہت ہی چھوٹے سے جو ایک سیل ہوتا ہے، چونکہ میں نے ان جگہوں پہ وقت گزارا ہے، آئی کین ریئلائز کہ وہ کس صورتحال میں ہے. پھر وہاں ان کا یہ بات کرنا جو محترم جج صاحب نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے
کہ نے شکایت کی ہے اس بات کی کہ ان کا وہاں پہ دیکھیں یہ ایک مسلمان تو چھوڑیں ایک انسانیت کی بات ہے. مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے, انسانیت کی بات ہے. اٹ از اگینسٹ دا بیسک نارمز آف ہیومینٹی, اخلاقیات کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے کہ آپ ایک وزیر اعظم ایکس تو چھوڑیں, سابق وزیر اعظم تو چھوڑیں, کیا ایک عام آدمی کی عزت نہیں ہے کہ اگر اس کے سامنے چل جائے کہ آپ ایک وزیر اعظم کے سامنے آپ نے کیمرہ کیوں لگایا ہے, ایک چھوٹے سے کمرے کے سامنے کیمرہ کیوں لگایا ہے؟ واش روم اگر آپ جاتے ہیں وہ ان کا ایک نیچرل رائٹ ہے ایز اے ہیومن بینگ کہ ان کو وہاں ایک پردہ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا, اور پھر جس سینیٹری کنڈیشنز جو ان کی خراب ہیں, اور خاص کر جج صاحب نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ عمران خان صاحب نے شکایت کی کہ ان کو وکلاء سے اور محترمہ جو ہیں ان کی وائف ظاہر ہے وہ تو آج گئی تھی بشرا بی بی, ان سے آسانی سے ملنے جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جج صاحب نے یہ کہا کہ میں گیا وہاں پہ, وہ وہاں موجود تھے جب ان کو بات کی. یہ نہیں کہ جج صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے کسی نے بتایا یا نے باہر کسی اور کمرے میں آ کے بتایا, بلکہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں گیا, وہ وزٹ انہوں نے خود کیا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں سیاست میں ذاتیات اس طرح سے کرنا ٹھیک ہے, چارجز کا مقابلہ بٹ یہ اس کی دوسری سائڈ میں یہ کہا جاتا ہے نا سر, وہ بھی مجھے کہنے دیں, کیونکہ پی ایم ایل این, یہ غیر اخلاقی چیزیں, پی ایم ایل این کے پاس ایک پوری لسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے امریکہ میں جا کے ہمیں للکارا, ہمارے ساتھ برا کیا, آپ نے تو کیا ہے, پھر آپ نے بھگتا بھی نا جب آپ نے انٹرنلی کیا. یہ پھر ہوتا رہا ہے ایک ونڈکٹیو سیاست, تو ادھر بھی ہوئی اور ادھر بھی ہوئی, اور جو آپ جیسے لوگ ہیں جو منع کرتے ہیں وہ پھر پینلائز ہوتے ہیں. آپ اپنے اصولوں پہ کھڑے رہتے ہیں, کبھی سامنے سے تیر چلتا ہے, کبھی پیچھے سے تیر چلتا ہے, لیکن اگر آپ اصولوں پہ کھڑے ہیں تو یہی تو حسینی فکر ہے, یہی تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی فکر ہے, یہی تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اور یہی تو اسے دیکھیں, میں نے پرسوں ایک بات کی ٹویٹر پہ, میں نے اس کو, اب خیر اس کو ٹویٹر نہیں کہتے, کوئی اور نام کہتے ہیں, کہ جیل میں لوگ کیوں کسی کو ڈالتے ہیں؟ دو وجوہات کی بنیاد پہ, یا تو وہ اس معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں رہا, یا معاشرہ اس کے سچ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اب آپ خود فیصلہ کر ایسا کیا گناہ کیا, یہ آزاد آدمی اب آزاد مزید اس کو ہم نہیں جو ہے وہ سہ سکتے. میرا کویسچن ہے آپ سے علی صاحب, because I know آپ سچ بولتے ہیں ہمیشہ, سو یہ جس وقت آپ گورنمنٹ میں تھے, جس وقت یہ تو ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, سیاسی ہے, اس پہ ہم بار بار کہتے ہیں, لیکن جس وقت آپ لوگ گورنمنٹ میں تھے تو آپ نے آواز اٹھائی کہ مریم نواز کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یا یہ کہنا کہ نواز شریف کا میں اے سی اتار لوں گا, یا رانا ثناء اللہ کے اوپر ایک مقدمہ ہیروئن والا, کیا آپ نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ غلط ہے؟ دیکھیں, پارٹی کے اندر ہمیشہ اس طرح کی بات ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, ڈسکس ہوتی ہے, دونوں طرف کی آراء بھی آتی ہیں, اور میں یہ سمجھتا بھی ہوں کہ کچھ ہمارے دور میں ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حد تک چلے جائیں اور ذاتی انتقام ہم اس کو بنا لیں؟ اور اب تو دیکھیں ایک اور بھی چیز ہے, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ذمہ داری آتی ہے آج کی جو نگران حکومت ہے, کہ ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ وسطائی حکومت جب وہ گئی ہے تو ایک امید تھی کہ اب معاملات سدھار کی طرف جائیں گے. میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ اس سوچ کو نقصان پہنچ رہا ہے. جو لوگوں کی ایک امید تھی کہ ان کے جانے کے بعد اب معاملات الیکشن کی طرف, نارملسی کی طرف, دیکھیں ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, اس کو آپ دیوار سے لگائیں گے, نقصان ملک کا ہوگا. قومی جماعت کو جب بھی عزت پہنچائی گئی ہے ملک کو نقصان پہنچتا ہے. اوکے, آپ نے ذکر کیا, انصاف نے تو ہمیشہ ملک کی بات کی ہے. آج ہی انٹرم پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم مختصر مدت کے لیے آئے ہیں. کبھی پشتون پنجابی کی بات نہیں ہوئی. تحریک انصاف نے ملک کو مضبوط کیا ہے ہمیشہ. جب پیپل پارٹی بھی کبھی کسی زمانے میں مرکزی قومی جماعت ہوتی تھی, اس نے بھی, بے نظیر صاحبہ نے بھی ملک کو مضبوط کیا تھا, بھی ملک کو مضبوط کر رہے ہیں. لیکن جو ہم فیس کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ حد سے زیادہ زیادتی ہے, کیونکہ 14 اگست کو ہمارے کارکنان کو جو ہے تحریک جو ہے یوم آزادی تک جو ہے منانے کی اجازت نہیں تھی, اور وہ بیچاروں کو بڑی تکلیف سہنی پڑی. دوسری طرف ایک اور جماعت آتی ہے اسلام آباد, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے, لیکن ایک جماعت اسلام آباد میں آ کے احتجاج کرے, وہ ان کا حق ہے, ان کو کرنا چاہیے, اجازت ملنی چاہیے. اچھا ہوا اجازت ملی, لیکن دوسری جماعت نے 14 اگست منانے کی اجازت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پابندیاں ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہیں. نہیں, بٹ جو نعرے لگائے پی ٹی ایم نے اپنی جلسے میں, آپ اس کو کنڈیم نہیں کرتے؟ دیکھیں ہم تو, آپ آج کی بات کر رہی ہیں, ہم تو پتہ نہیں ان چیزوں کو دیکھیں جو ان کے ایشوز ہیں, وہ ایشوز ان سے پہلے ہمیشہ اٹھائے ہیں. جب پی ڈی ایم جو یہ پی ٹی ایم جو ہے جب بنی بھی نہیں تھی, اس سے 20 سال پہلے عمران خان صاحب ان چیزوں کو اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ تو بیسیکلی ہمارے ایشوز ہیں جو تحریک انصاف نے چیمپئن کیے, اور ہمیشہ ڈرونز کے خلاف اور اس طرح کے آپریشنز کے خلاف
جو وہاں پشتونوں کو نقصان پہنچا اس کے خلاف بات کی ہے، لیکن انہوں نے بات کرتے ہوئے لوگوں کو ملک سے جوڑا ہے، ریاست کے خلاف بیانیہ کھڑا نہیں ہوا۔ یہ جو نعرے ہیں، اس طرح کے نعروں کے ساتھ نہ ہم پہلے تھے، نہ آج ہیں، نہ کبھی ہوں گے، لیکن یہ نعرے جس نے لگائے ہیں ان کے خلاف تو جو ہو سو ہو۔ ہمارا نقطہ سمپل ہے، انہوں نے احتجاج کرنا، ان کا ایک حق ہے، وہ آئے۔ کیا یہ تحریک انصاف کا حق نہیں ہے؟ وہ اس ملک کے رہنے والے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے 9 مئی جن کا نقصان جنہوں نے کیا ہے، وہ کوئی لاکھوں تو نہیں ہے نا، چند سو ہوں گے، ان کو سزا ملے نا۔ باقی اوکے، جو لاکھوں سو لوگ ہیں، جو کروڑوں ہمارا ووٹر سپورٹر ہے، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ کیا جب آپ جیل میں تھے تو آپ کو استحکام پاکستان پارٹی یا تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز میں شامل ہونے کا کسی نے کہا؟ یار دوست آ جاتے ہیں مشورہ دینے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے، اور اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ کے حوصلے بلند ہوں، اللہ تعالیٰ استقامت سو اور آپ کو ثابت کہا قدمی دے گیا کہ دیتا ہے۔ باہر مائک ہے، آ جاؤ پریس کانفرنس کرو، جاؤ گھر میں جا کے سکون سے سو، یہ آئی آفر آپ کو؟ کوئی مشترکہ دوست کبھی کبھی مشورہ دینے آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ثابت قدم رہے اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اور میں تو ہر اس ورکر کو اپریشیٹ کرتا ہوں جس نے پریشر میں کبھی پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی ضیاء سو صاحب کے دور پرویز میں، خٹک صاحب، جس کیونکہ نے میں نے جس آپ نے کی کبھی نون لیگ انٹریکشن نہیں دیکھی چھوڑی، ہے خٹک تو صاحب کے جس نے کبھی ساتھ۔ نون لیگ نہیں چھوڑی کسی پریشر میں تو ان تمام سیاسی ورکرز کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جی ایک بٹ جماعت میں رہنا اور اس کو چھوڑنا ایک آدمی کا اپنا ایک ڈیسیجن ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو ایک جماعت اچھی نہیں لگی جا کے چھوڑ دے، لیکن اس وجہ سے کہ اس کو کوئی مشکل ہے اس وجہ سے چھوڑے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیادی آپ کی جو سیاسی آزادی ہے، جو رائٹ ہے، اس کے خلاف ہے۔ آپ کا رائٹ ہے، آپ جس جماعت میں سیاست کرنا چاہیں آپ کریں، جو لیڈر آپ کو اچھا لگے۔ مجھے عمران خان صاحب اچھے لگتے ہیں، مجھے حق سو نہیں ہے کہ میں کسی کو یہ علی کہوں کہ آپ زیدی، کو میاں نواز شریف کیوں اچھے لگتے ہیں۔ علی زیدی، عمران اسماعیل، فواد چودھری، بڑے بڑے یہ کیانی صاحب، عامر کیانی صاحب، پرویز خٹک، کس پہ حیرت کس پہ ہوئی آپ کو؟ یہ سارے پرانے ہمارے ساتھی رہے، بڑا عرصہ اکٹھے گزرا۔ کچھ تو جو بعد میں آئے تھے جیسے خٹک صاحب ہیں یا اس طرح کے، ظاہر ہے وہ بھی ایک وقت انہوں نے گزارا، لیکن میرے خیال میں کچھ جو پرانے نظریاتی ساتھی تھے، مجھے نہیں پتا ان کی کیا مجبوری ہوگی، لیکن ان کے جانے کا مجھے ذرا افسوس ہوا، یا مجھے ایک ظاہر ہے میں جیل میں تھا، اخبار سے ہی کبھی کبھی پتہ لگ جاتا تھا، لیکن میرے خیال میں جہاں سے آپ کو عزت ملی ہو، تو جب کبھی کوئی امتحان یا تکلیف آئے تو تکلیف لازماً آئی ہوگی، تو لیڈر کے ساتھ مشکل میں جماعت کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی بھی دیتا ہے۔ پرویز خٹک صاحب سے تو مشکل آپ میں کا کلوز مشکل میں اپنے ساتھی کو تعلق چھوڑنا رہا نہیں ہے، چاہیے۔ آپ ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے رہے ہیں، سو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ناراض ہیں؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کب سے بتائے تھے کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی، ریجٹ ہیں چیئرمین تحریک انصاف، ہم بار بار بولتے تھے، تو یہ بات آپ کے سامنے بھی ہوتی ہوگی؟ میں ان سب لوگوں کو ہمارے ایک بڑے ہی پرانے سینئر سیاستدان ظفر اللہ جمالی صاحب کی ایگزامپل دوں گا کہ جب آپ چھوڑیں، اقتدار میں چھوڑیں، جب آپ کی جماعت پاور میں ہو، طاقت میں ہو، تب اصولوں پہ چھوڑیں، تب آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ جس طرح ایک وقت مجھے آخری سپیچ یاد ہے میر ظفر اللہ جمالی صاحب کی قومی اسمبلی میں، جب انہوں نے ایک بہت ہی حساس معاملے پہ ایک سپیچ کی، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی نہ پارلیمنٹ میں آئے اور نہ وہ نون لیگ کے کسی میٹنگ میں گئے۔ اب جب تحریک میں مشکل وقت ہے، عمران خان صاحب پہ مشکل وقت ہے، مجھ پہ یا میرے دوستوں پہ مشکل وقت ہے، تو اس وقت میرے خیال میں چھوڑنا وہ مناسب نہیں ہوتا۔ کچھ اخلاقی، کچھ مشرقی اقدار ہوتی ہیں، مشکل میں آپ کھڑے رہیں، ہاں جب مشکل ٹل جائے پھر آپ کسی اصول پہ اگر کوئی شخص چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑے، لیکن یہ وقت چھوڑنے کا نہیں تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو مشکل میں میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، مشرف صاحب کے دور میں، یا جو ضیاء صاحب کے دور میں بنظیر صاحبہ کی جماعت میں کھڑے رہے، ان کی آج بھی عزت ہے۔ سو علی صاحب، آپ وزیر برائے پارلیمانی امور رہ چکے ہیں، یو انڈرسٹینڈ ڈیموکریٹک نارمز۔ اگر چیئرمین تحریک انصاف اب نااہل ہیں، جیل میں ہیں، تو کیا ان کو کسی اور کو نومینیٹ نہیں کرنا چاہیے چیئرمین؟ آخرکار یہ جمہوری پارٹی ہے، وائی شوڈ someone else not be aspirant؟ کیوں نہیں وہ کہے کہ میں بننا چاہتا ہوں چیئرمین؟ دیکھیں، ایک بات تو جو آپ کے بانی چیئرمین ہوتے ہیں جیسے عمران خان صاحب ہیں، ان کا تو ظاہر ہے ہمارے لیے نہ صرف چیئرمین ہے بلکہ ایک طرح سے ہمارے تو بچپن کے ہیرو بھی ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے، سوال جو آپ نے کیا بہت تکلیف دہ ہے، چونکہ ہم اس وقت پوری امید ہیں اور ہماری پوری توقع ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے انصاف میں ڈیلے ہو رہی ہے،
मोहतरम इमरान खान साहब के केस 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए, आज 22 तारीख गुजर गई और अभी तक उनको बेसिक हियरिंग नहीं मिल सकी, लेकिन हम फिर भी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनकी कन्विक्शन खत्म होगी और वो रिलीज होंगे। बाकी इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मैं जमात को एक इदारा बनाऊंगा, लेकिन वो वक्त अभी नहीं आया। अभी हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह खान साहब आएंगे। कोर कमेटी को उन्होंने इख्तियार दिया है कि वो बुनियादी फैसला साजी जो है वो कर रहे हैं। बदकिस्मती से वाइस चेयरमैन साहब जो शाह महमूद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ के जो हमारे वाइस चेयरमैन पाकिस्तान में उन आवाज़ों में से हैं, मादूद चंद आवाज़ों में से जो बड़ी मोतदिल हैं, जो बड़े रख रखाव वाले और मामलात को संभालने वाले और मामलात को अफहाम और तफहीम और सियासी अंदाज में हल करने वाले जो हैं वो शख्सियत हैं, उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और जिस उजलत में, मैं समझता हूँ कि उससे सारे जो सियासी प्रोसेस है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, उसको नुकसान पहुंचा है, क्योंकि कुरैशी साहब को साथ लेके चल रहे थे। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। कोई तो पार्टी में से कहेगा चेयरमैन से कि आपके 3 चीफ मिनिस्टर तीनों के तीनों दूसरी तरफ चले गए, कुछ तो आप सोचते हैं कि आप किन लोगों पे तकिया कर रहे हैं, किसको आप लेकर आ रहे हैं। ये आप लोग शिकवा नहीं करेंगे? आप लोग जेलों में जाएं, उस वक्त भी डांटे खाएं, और ये आपकी जमात में नहीं है, ये हर जमात में होता है। ये फिर फायदा क्या है कि अगर आपकी सेंस ऑफ जजमेंट ही नहीं है? देखिए, एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है अगर वो जब तक वो कितनी बदनीयती दफा की हो बुनियाद सकता पे है ना अली हो। साहब, कितनी दफा अंदाजन जब आप कहेंगे कि ओके अगर हर दफा ही होगा, सो विल यू नॉट क्वेश्चन दैट पर्सन? देखिए, इंसान को तब तक पता नहीं लगता जब तक एक इम्तिहान ना आए। इम्तिहान में ही आपको अपने पराये का पता लगता है, और मुश्किल वक्त आया, बेशक इसमें क्या शक है। आपको नहीं क्या पता शक था है इस कि जमात तहरीक में इंसाफ पे कौन कौन मुश्किल से वक्त लोग जो हैं है जो वो उड़ने आया। के लिए तैयार है? डोंट टेल मी आपको नहीं पता था। आपको पता था, आपने बताया भी होगा। देखिए, आप तो हमारी जमात को बड़ा क्लोजली फॉलो करती रही हैं, पिछले शायद डेकेड हो गया है। हमारी जमात में हमेशा ये डिबेट रही नए पुराने की और इलेक्टेबल की और नजरियाती की। ये डिबेट रही क्योंकि ये मिडिल क्लास की एक जमात है और मिडिल और लोअर मिडिल क्लास एजुकेटेड लोगों की एक जमात है जो मुल्क की मोहब्बत में इमरान खान साहब के साथ जुड़े के उन लोगों ने, जो कि वकील था, जो कि स्टूडेंट था, जो कि टीचर था, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर था, जो कि सरकारी मुलाजिम था, जो पोएट था, जो मजदूर था, जिन लोगों ने सोचा कि यार ये मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, ये तो 2 फैमिलियों की इजारादारी है, तो वो आए, उन्होंने खुद से ये जमात बनाई। तो उसमें तो मसले मसाइल आए, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि बहुत पहले कुछ लोगों को जज किया जाना चाहिए था, लेकिन गलतियां इंसान से होती हैं। हाँ, इन मसाइल से गुजरने के बाद मैं आपको ऑनेस्टली मैं बात बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को भी बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हुई है, और आपने देखा होगा कि कुछ अरसे से बहुत ज्यादा कारकुनान के साथ रमजान में जिस तरह वो मिले, जिस तरह कारकुनान को बिल्कुल इजी एक्सेस दिया गया, और एक फैसला हुआ कि इस बार इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ अपने नजरिए की बुनियाद पे अपने पुराने लोगों को, वर्कर्स में से काबिल लोगों को इंशाल्लाह टिकटें देगी। तो इन्हीं गलतियों से इंसान जो है वो सीखता है। कम से कम तहरीक इंसाफ वो जमात तो है ना जिसमें उम्मीद है, जिसमें होप है, जिसमें गलतियों से सीखने के बाद एक दोबारा एक नए सिरे से एक नई जुस्तजू के साथ आगे बढ़ने का हौसला है। बाकी जमातों में तो वही लोग हैं, पहले उनके दादा थे, आज उनके पोते उन्हीं सीटों पर बैठे हैं। मेरे जैसा वर्कर अपनी जमात में कैबिनेट मेंबर बन गया, कोर कमेटी में पहुंच गया, इमरान खान साहब के करीब पहुंच गया, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने हमें दी। हमारी जमात में वर्कर कैडर के लोग जो हैं वो लीडरशिप की तरफ आ रहे हैं। उन जमातों में तो खानदानों की इजारादारी है, चाहे JUI है, चाहे जो है वो नून लीग है, चाहे ANP है, और चाहे वो पीपल्स पार्टी। सो राजा रियाज साहब ने कहा कि आपका बल्ला तो होना ही नहीं है नेक्स्ट इलेक्शन में। ये और लोगों ने भी इस तरह की बात की है। सो लेट्स से PTI नहीं करती इलेक्शन कॉन्टेस्ट, तो आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे अगर इलेक्शन हुए? देखें राजा रियाज साहब, हमारा तो इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब के और हमारी नजरिए पे वोट पड़ेगा हमें। मेरी दुआ है कि राजा रियाज साहब को उस जमात से टिकट मिल जाए जिसकी उम्मीद में वो बैठे थे। और ये बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ वो अपोजिशन लीडर भी थे और उसी जमात के टिकट के उम्मीदवार भी थे कि अगले इलेक्शन में उनको टिकट मिले। राइट। सो जिस तरह आपको बाबा जमानत के बाद गिरफ्तार किया जाता रहा, अब लगता है कि यही तरीका होगा चेयरमैन PTI के खिलाफ भी। सो कितने अरसे तक लग रहा है आपको वो भी जेल में रहेंगे? लेकिन मुख्तलिफ केसेस में उनकी बेल जो हैं वो ख़त्म हुई हैं और उनकी गिरफ्तारी उसमें डाली गई है। तो जाहिर है उनकी कोशिश तो ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अरसा इमरान खान साहब जो हैं वो अंदर ही रहें। लेकिन इंशाल्लाह हमारी वकला की टीम जो है वो तगड़ी है, मेहनत वो कर रहे हैं इंशाल्लाह, और उम्मीद है कल भी सुप्रीम कोर्ट में हमारी हियरिंग है और परसों दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज वाली हियरिंग है। और ये भी एक्सपेक्टेशन है कि बसद एहतराम
چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس کو کسی اور، ساری جج ہمارے لیے آنریبل ہیں، کسی اور کے حوالے کر دیں اور جس کو بالکل فیل بھی نہ کریں، کیونکہ یہ ایک موکل کا اور ایک ملزم کا اور ایک کلائنٹ کا حق ہوتا ہے کہ اگر جہاں اس کا اعتماد نہ ہو تو اس کو وہ چینج ہو، تاکہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن. تو ہم وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ انہی عدالتوں سے ہمیں ریلیف ملے گا جلد یا بدیر، اور عمران خان صاحب اگلے الیکشن میں جب بھی ہوگا انشاءاللہ وہ بھی میدان میں ہوں گے. ہم تو یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو بھی آنا چاہیے، اور اپنے ان کے بھائی کی حکومت تھی وہ نہیں آئے، ہمیں نہیں پتا، ہمارے دور میں تو بہانہ تھا کہ عمران خان صاحب ہیں اور وہ شاید وہ نہیں ان کو آنے دینا چاہ رہے. اب کیا امر مانے ہے؟ میں تو کہتا ہوں تمام لیڈرشپ جو ہے وہ آئے اور وہ مقابلہ کریں، اور بجائے اس کے کہ ٹیکنیکلٹیز میں ہم ایک دوسرے کو ناک آؤٹ کریں، عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیں، عوام جس کو ناک آؤٹ کرے کر دے ووٹ کی طاقت سے. سو اوور آل کیا سیکھا ہے پی ٹی آئی نے؟ آپ کے اندر کوئی ریفلیکشن ہوئی ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ایک کا تو ہم نے ذکر کیا کہ سینس آف ججمنٹ، بٹ اور بھی بہت ساری غلطیاں تو ہوئی ہیں، کیا اس پہ کوئی ریفلیکشن ہے جماعت کے اندر؟ مین تو ریفلیکشن جو ہے وہ یہی ہے کہ اس وجہ سے کسی کو کبھی بھی جماعت میں نہیں لینا چاہیے کہ وہ آپ کو سیٹ نکال کے دے گا. اگر وہ آپ کے نظریے پہ نہیں ہے تو اس کو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے. اپنے ان لوگوں کو جو آپ کی سوچ کے مطابق ہوں، جو نظریے پہ ہوں، آپ ان کو ووٹ دیں، ٹکٹ دیں، اور کوشش کریں کہ ووٹ جو ہے وہ نظریے پہ پڑے نہ کہ شخصیات کو پڑے. اور یہ تمام جماعتوں کو ایسا کرنا چاہیے. دیکھیں ایک زمانے میں پاکستان میں نظریاتی سیاست ہوتی تھی، لیفٹ کی رائٹ کی ہوتی تھی، اور پیپلز پارٹی کا ایک اور رنگ ہوتا تھا، اس زمانے مسلم لیگ کا ایک اور ہوتا تھا. لیکن اب تو اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو وہاں تو صرف شخصیات کے گرد ہی سیاست جو ہے وہ گھوم رہی ہے. کوئی یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ تحریک انصاف میں بھی ایک شخصیت ہی ہے جس کے گرد گھوم رہی ہے، عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں ووٹ تو نظریے پہ پڑتا ہے نا. عمران خان صاحب کے گرد جو یہ نوجوان لاکھوں کروڑوں جڑے ہیں، جو امریکہ میں، یو کے میں، ان ملکوں میں بھی نکل رہے ہیں، ان کو کیا عمران خان صاحب کوئی گھر کی ہم کو ان کو کوئی تنخواہ دیتے ہیں، کوئی ہم کیا دیتے ہیں؟ وہ عمران خان صاحب میں تحریک انصاف میں ایک اچھا پاکستان ان کو نظر آتا ہے کہ بھئی ان کے نیچے ایک پاکستان بہتر ہوگا، ایک پروگریسو، ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنے گا. تو ایک سوچ کے تحت ہی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو اتنی مشکل میں بھی تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ کسی نظریے کے ساتھ ہی ہے نا جی. لیکن یہ ایکسیپٹیبلٹی بھی جو پچھلے عرصے میں لگا کہ خاص طور پہ لیڈرشپ کی طرف سے، ناٹ یو پرسنلی، کہ دوسری جماعتوں کو ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ ہو ہی نہ، بس وہ الگ ہو جائے، صرف ایک پی ٹی آئی ٹھیک جماعت ہے. ڈو یو تھنک اس کے اوپر بھی کوئی تبدیلی آئی ہے؟ سب کو آنے دیں فولڈ میں، سب سے بات کریں، سب کو ساتھ بٹھائیں. دیکھیں سیاست تو نام ہی دوسرے کے ساتھ انگیج کرنے کا ہے، کہ اپنا نظریہ نہ چھوڑتے ہوئے دوسرے کے ساتھ انگیج کریں. اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا سینہ کھولنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کی بات بھی صحیح ہو. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ کسی باقی جماعتوں کو ہم کہیں کہ ان کو بالکل ختم ہو جائے، یونی پارٹی سسٹم ہو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ سیاست میں بات کرتے ہیں لیکن اپنے نظریے پر پکے رہتے ہیں، اپنے ایشوز کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو جو بھی آئندہ حکومت آئے، میں سمجھتا ہوں چاہے ہماری آئے، جس کی بھی آئے، اس کو اس وقت کی اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور ساتھ لے کے چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو فنڈز دیں، ان کو کھلائیں پلائیں، مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ملک کی فیصلہ سازی کو پارلیمان کے لیول پہ آپ انگیج کریں، تاکہ پارلیمنٹ سے شورائیت کے ذریعے جو نظام ہے، جو شورا کا نظام ہے، اس سے جو فیصلہ آئے گا. لیکن شورا جب بھی ہوتی ہے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ جب ان کو کوئی مشکل آتی ہے مسلمانوں کو، ایمان والے لوگوں کو، تو وہ آپس میں بیٹھ کے شورا کرتے ہیں. تو شورا ہونی چاہیے، چاہے جس کی بھی حکومت ہو، اپوزیشن کو جو ہے وہ دیوار سے نہ لگائے، چاہے ہم ہوں چاہے کوئی اور. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اوروں سے بھی ہوئی ہیں، اور اب کر بھی رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. سو کیا ڈیل آفر ہوئی ہے کوئی چیئرمین تحریک انصاف کو ملک سے باہر جانے کی؟ دیکھیں مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ میری ان سے ابھی تک ملاقات، باوجود اس کے کہ وہ کلا کی ٹیم میں بھی نام ہے، اور باوجود اس کے کہ کور کمیٹی کا بھی ممبر ہوں، خواہش بھی ہے، لیکن ابھی تک وہ قدغنیں کافی ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ چند وکلاء اور محترمہ بشرا صاحبہ کو اجازت ملی ہے. تو اب اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. ڈیل عمران خان صاحب نے کرنی ہوتی تو وہ اس ڈیتھ سیل میں جاتے. ڈیل کرنے والے ڈیتھ سیل میں نہیں ہوتے، ڈیل کرنے والے لندن میں ہوتے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ ڈیل نہیں کریں گے وہ؟ دیکھیں ملک کے لیے بات کریں گے. سر باقیوں نے بھی مجبوری میں کی ہے ڈیل، وہ بھی جب کرتے تھے تو ان کے بھی فالوورز پریشان ہی ہوتے رہے ہیں. آپ ان کو کیا؟ دیکھیں ملک کے لیے آپ بات کرتے ہیں، ملک کے لیے آپ بات کرتے ہیں، آپ ایک سٹیپ بیک بھی لیتے ہیں، لیکن وہ ملک کے لیے لیتے ہیں، وہ ڈیل نہیں ہوتی.
ملک کے لیے آپ بات کرتے ہیں، ہم ہر کسی سے، اپوزیشن سے، ہر کسی سے جو بھی فیصلہ ہونا ہے سب سے بات کریں گے، لیکن بات وہ کریں گے ملک جس کی میں ملک کی بہتری کے لیے بھلائی ہو۔ یہ بھی تو ضروری ہے کہ جو ہیٹڈ ٹیمپریچر ہے اس کو ڈاؤن کیا جائے، جو ایک پوری کیمپین چلی ہے اور جس کا الٹیمیٹ نتیجہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے میں آپ کا آرگومنٹ مان لیتی ہوں کہ پلان نہیں تھا یا جو بھی تھا، لیکن ایک ہیٹڈ کیمپین چلی ہے جس میں نفرت تھی، جس میں غصہ تھا، جس میں اٹیک تھا، اس کو بھی ٹون ڈاؤن کرنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے ساری چیزیں انفولڈ ہوئیں، بدقسمتی سے بڑا ان نیچرل سا تھا، جو رات کے 12 بجے عدالتیں کھلیں اور ایک الیکٹڈ حکومت، ایک منتخب وزیر اعظم کو رات کے 12 بجے گھر جانا پڑا، تو آپ یہ دیکھیں شہباز شریف صاحب سے تاریخ ضرور یہ پوچھے گی، یہ سوال کرے گی کہ جس چیز کی آپ شکایت کرتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ 2-3 بار یہ ہوا یا محترمہ بی بی صاحبہ کے ساتھ ہوا، وہی جماعتیں جو ہمیشہ اس درد کا اظہار کرتے تھے کہ غیر جمہوری انداز میں یا ان نیچرل، جس کو ان آرگینک کہتے ہیں، اس طریقے سے ان کو بھیجا گیا، تو پھر آپ نے خود ہی وہ کندھا دیا، آپ نے خود ہی اس چیز میں آپ نے اپنا کردار ادا کیا، کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں رائٹ، نیچرل پروسیس کیا تھا؟ نیچرل پروسیس یہ تھا کہ ہم اپنا وقت پورا کرتے، آج مختلف قسم کی کانسپریسی تھیوریز کی بجائے پرفارمنس پہ بات ہو رہی ہوتی، اگر ہماری پرفارمنس اچھی ہوتی ہمیں لوگ ووٹ کرتے، ہم نے کیا ملک کو لے کے چلے گئے؟ آج آپ اپنے ملک کی حالت دیکھ لیں، بالکل۔ ہم اچھا جب یہ جا رہے اس تھے پہ چھ میں کی جی آئندہ ڈی پی پہ امید ملک ہے نہیں آپ جا رہا دوبارہ تھا، آئیں گے آج آپ پروگرام کی میں کیا حالت ہے؟ انشاءاللہ۔ 300 کا ڈالر ٹچ کر گیا آج، اس سوچے میں تو ہم صحیح ان چیزوں تفصیلاً کو۔ بات کریں گے کہاں کہاں پی ٹی آئی کی غلطی تھی، کہاں کہاں دوسری طرف کی غلطی تھی، وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ۔ آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دعوت دیں گے۔ ابھی وقت ختم ہو رہا ہے۔ علی محمد خان صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ وقفہ لیں گے، اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فارمر منسٹر خرم دستگیر خان، رائٹ آفٹر بریک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ شہباز شریف کی زیر قیادت پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی اتحادی حکومت اپنا دور مکمل کر چکی ہے۔ اس مختصر دور میں جہاں عوام پر کئی بار پیٹرول بم گرایا گیا، وہیں بجلی بموں کی بھی بوچھاڑ کی گئی۔ 16 ماہ میں لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوئی، بجلی کے سستے منصوبوں کے دعووں پر بھی عمل درآمد صفر رہا۔ پی ڈی ایم حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے بجلی کی قیمت میں 20 روپے فی یونٹ تک اضافہ کیا، جس کی وجہ سے اب عوام گرمی میں پنکھا چلانے سے بھی گھبرا رہے ہیں۔ شہباز شریف حکومت میں عوام پر بجلی بم کب گرایا گیا، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اتحادی حکومت کے 16 ماہ کے دوران بجلی کی قیمت میں 20 روپے 30 پیسے فی یونٹ تک اضافہ ہوا۔ 1 جولائی 2022 کو بجلی کی بنیادی ٹیرف میں 4 روپے فی یونٹ اضافہ ہوا۔ اگست 2022 میں 4 روپے 45 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا۔ اکتوبر 2022 میں 4 روپے 10 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ 22 جولائی 2023 کو حکومت نے 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ تک بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا۔ تمام سر چارجز اور ٹیکسز کو شامل کر کے 300 یونٹ تک بجلی کی قیمت 50 روپے فی یونٹ ہو چکی ہے۔ تمام سر چارجز اور ٹیکسز کو شامل کر کے 700 یونٹ تک بجلی کی قیمت 60 روپے فی یونٹ تک پہنچ چکی ہے۔ In other words, it's nothing less than a nightmare۔ شہباز شریف حکومت نے اس سال جولائی میں جاتے جاتے بھی عوام پر 4 روپے سے 7.5 روپے فی یونٹ تک بجلی بم گرا دیا، لیکن شہباز شریف اپنے ایک انٹرویو میں یہ دعوے کرتے رہے کہ نچلے طبقے کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ لیٹس واچ ہم۔ ماضی میں جب تحریک انصاف کے دور میں بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا تو اس وقت نون لیگ کی قیادت اس پر کیسے بیانات دیتی تھی، یہ بھی دیکھیے۔ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں بجلی کی قیمتیں آسمان پر کیوں چلی گئیں؟ مسلم لیگ نون آئندہ الیکشن کب ہوتے دیکھ رہی ہے اور صدر پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ آج اس پر بات کریں گے سینئر رہنما مسلم لیگ نون اور سابق وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر خان سے۔ تھینک یو سو مچ خرم صاحب فار بینگ آن دا پروگرام۔ کیسا لگ رہا ہے حکومت چھوڑ کے؟ آر یو فیلنگ ریلیفڈ؟ جی ریلیوڈ سے زیادہ تو سینس یہی ہے کہ ابھی بہت کام کرنے والا ہے، اور اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ وہ کام کریں گے بھی اور مکمل بھی کریں گے، کیونکہ پاور ڈویژن سے بڑا چیلنج اس وقت حکومت پاکستان میں نہیں ہے۔ اس میں فائنینشیل سائڈ بھی ہے، جس کے کنزیومر کے ساتھ بھی اب براہ راست اٹیچ ہیں، پھر دوسرے ٹرانسمیشن کے یا دوسرے ٹیکنیکل ایشوز ہیں۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہم نے ایک بہت حد تک کام کا آغاز کر بھی دیا۔
لیکن یہ کہ اسے مکمل کرنا ہے اور آگے لے کر جانا، اور جو مین کام ہے وہ یہی ہے کہ بیک وقت ملک میں بجلی وافر بھی ہو اور سستی بھی ہو۔ خرم صاحب، لیکن حقیقت انفارچونیٹ ریالٹی تو یہ ہے کہ اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے اور بجلی اس قدر مہنگی ہو چکی ہے کہ اب ہر کوئی رو رہا ہے، ہر کوئی اسمال بزنسز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ ایک مسلسل ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک ایسی مہنگائی ہے جس سے نکل ہی نہیں سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، اور اینڈ کنسیڈرنگ کہ پی ایم ایل این اور نواز شریف صاحب اس بات کی کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے توانائی کا بحران حل کیا اپنی پچھلی ٹینیور میں، اس دفعہ آپ جہاں چھوڑ کے گئے ہیں آئی ایم شیور اس کے اوپر بڑا افسوس ہوتا ہوگا۔ نہیں دیکھیے، توانائی کا بحران تو ہم نے اس کو جو حل تھا وہ جاری رکھا ہے۔ بہت سارے جو پروجیکٹس 2018 سے 22 کی جو ترقی دشمن حکومت تھی اس میں رک گئے تھے، ان کو ہم نے مکمل کیا، جن میں 2-3 تو پاکستان کی آنے والے مستقبل کے لیے بڑے اہم پروجیکٹس ہیں۔ جو سب سے مین اس پروجیکٹ ہے وہ ہم نے تھر کول سے، پاکستان کے اپنے کوئلے سے 2000 میگا واٹ بجلی جو ہے اس 15 مہینوں میں ایڈ کی ہے، جو کہ 2015 سے زیر تعمیر تھی، لیکن اس پر وقت پر جب اس نے آن ہونا تھا وہ نہیں ہوئی۔ تو وہ اب پاکستان کا جو تھر کا کوئلہ ہے اب الحمدللہ وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کی میں بجلی بنا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو میں آپ کہہ رہا ہوں کہ آنے والا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس اپنے ریسورس کو فلی ایکسپلائٹ کریں، اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ ہمیں امپورٹ نہیں کرنی۔ ہمارا جو ڈالر کرائسس ہے یا جو بین الاقوامی قیمتوں کا جو بحران ہے جو کہ پچھلے سال اٹھا، روس نے جب یوکرین پر حملہ کیا تو تمام جو توانائی تھی پوری دنیا میں جس کا ہم بھی شکار ہوئے کہ وہ بہت مہنگی ہوئی، کول مہنگا ہوا، RLNG مہنگی ہوئی، تیل اور دوسرے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے فرنس آئل ہیں وہ مہنگے ہوئے، جس کا اثر بہرحال وہ پڑا صارفین کے اوپر۔ اگرچہ ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ جب بھی اگر قیمت میں اضافہ بھی ہوا، لیکن جو 200 یا اس سے کم یونٹ کے ہمارے تقریباً 55% صارفین ہیں ان کے لیے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی علماء میں۔ نہیں، لیکن اس کے باوجود جو امپیکٹ ہے وہ تو اب ہر طرف محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے جو لوگ آ کے بات بتا رہے ہیں I'm sure آپ کو حلقے کے لوگ یہی بتا رہے ہوں گے، آپ کیا کہہ رہے ہیں لوگ نہیں، آپ سے؟ میں خود بھی بل دیتا ہوں جی، مجھے بھی امپیکٹ فیل ہو رہا ہے، لیکن یہ اگر and I'm انشاءاللہ sure جو یہ آپ کی سٹاف ہے، ڈومیسٹک ہیلپ ہے، وہ ضرور بجلی کے بل لے کے آپ کے پاس آتے ہوں گے کہ ہماری تنخواہوں سے نہیں، زیادہ بل۔ میرے تو الحمدللہ جو کہ ووٹروں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے تو وہ بھی آتے ہیں اور پریشانی کے عالم میں آتے ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا اگر تھر کول پہ ہم ریلائی کریں گے، ان 15 مہینوں میں ہم نے نئے جو چشمہ 5 کا جو نیوکلیئر پلانٹ ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، تو اس سے بھی آنے والے دنوں میں بجلی سستی ہوگی۔ بہت فل تھروٹل کے اوپر ہم نے جو داسو ڈیم ہے اور مومند ڈیم ہے اس کی جو کنسٹرکشن ہے جس میں دہشت گردی کی وجہ سے کچھ سال پہلے رکاوٹ آئی تھی اس کو دوبارہ چالو کیا ہے۔ تو اگر ہم آن ٹریک رہتے ہیں ان سارے معاملات کو حل کرتے ہوئے تو پھر انشاءاللہ بجلی اس دفعہ تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اس موسم گرما میں پچھلے سال کے مقابلے میں بہت کم لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، اگرچہ ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ لیکن وہ کم ہوئی ہے، اور پورے ملک میں جو ایک گورننس کا کرائسس ہے کہ ملک کے شمال میں اور مغرب میں اور ساؤتھ میں جہاں ویسے گورننس ویک ہے وہاں پھر بجلی کے بلوں کی ریکوری بھی کم ہے، وہاں بجلی میں لیکیج اور زیادہ ہے۔ یہ بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن ایز اے سیڈ اگر ڈٹرمنٹ ہو کر شہباز شریف جیسا کوئی وزیر اعظم ہمیں ملے دوبارہ جو اس کو ہمیں وقت زیادہ ہو اور ایک ہی جماعت کی حکومت ہو تاکہ جو بہت سارے پولیٹیکل ایشوز بنتے ہیں وہ نہ ہوں، یہ توانائی کا مسئلہ الحمدللہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اوکے، آپ نے بڑی اہم بات کی، آپ نے کہا شہباز شریف صاحب جیسا پرائم منسٹر چاہیے دوبارہ۔ کیا ڈیسائیڈ ہو گیا پی ایم ایل این میں کہ اگر آپ لوگوں کی حکومت آتی ہے، پرووائڈڈ الیکشن ہوتے ہیں اس پہ بھی میں ابھی آتی ہوں، تو جو پرائم منسٹر ہیں وہ شہباز شریف ہوں گے؟ نہیں، کینڈیڈیٹ ہمارے جی خود شہباز شریف صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ محمد نواز شریف نہ صرف الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں گے بلکہ ہمارے پرنسپل کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے پرائم منسٹر کے لیے۔ سو آپ نے کہا شہباز شریف جیسا، تو شہباز شریف جیسے نہیں نواز شریف؟ نواز شریف کا تو یہ سارے پروجیکٹس جو شہباز شریف نے مکمل کروائے ہیں، نہ صرف تھر کے بلکہ K3 جو نیوکلیئر پلانٹ ہے وہ مکمل کروایا، RLNG کا پلانٹ جو ہے 5 سال سے بند پڑا تھا اس کو ہم نے چالو کیا، کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہے اس کو آن کیا، تو یہ سارے نواز شریف کے بنائے ہوئے ہی شروع کیے ہوئے پروجیکٹس تھے
जिन्हें शहबाज शरीफ ने अपनी मेहनत से मुकम्मल करवाया और पाकिस्तान में नई 5000 मेगावाट बिजली सिर्फ 16 माह में ऐड की है। सो शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए हैं, वहाँ पर मुशावरत क्या होगी? जी, मुशावरत इसी बात पर होगी कि कौन सा बेहतर वक्त है मियां नवाज शरीफ की वापसी का। उनके जो लीगल केसेस हैं उनमें एक का तो पार्लियामान ने नई कानून साजी के ये मामला रिजॉल्व कर दिया है जो तायात नहली का था, लेकिन अब इनकी एक अपील पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी आके उन्हें पैरवी करनी है। लेकिन ज्यादा जो अहम एजेंडा है वो इस बात का है कि पाकिस्तान की आवाम को जो हमें आगे लेकर जाने का प्रोग्राम है वो किस तरह हमें पूरे मुल्क के लिए डिवाइस करना है। उसमें बहुत सारा इनपुट भी हमारे कायदीन ले रहे हैं, सिर्फ पावर डिवीजन नहीं है, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, सेहत के मामलात हैं, अभी जो जड़ावाला के इशू की वजह से जो हमें माइनॉरिटीज का जो बार बार ये रिश्ता व जख्म है इसको कैसे हल करना है, ये सारे जो इस वक्त पेंडिंग इश्यूज पाकिस्तान के हैं उनके लिए एक कोहेरेंट प्लान बनाना जो कि इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ आकर ये बहुत सारे मामला उसकी तैयारी हो रही है। खुर्रम साहब, मैं जब से कवरेज करी हूँ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, ये रिकरेंट वाक़यात है। पंजाब में आपकी गवर्नमेंट रही है मुसलसल, जब मैंने ये वाक़यात कवर किए, आपकी गवर्नमेंट जाने के बाद भी ये वाक़यात हुए, फिर आपकी गवर्नमेंट आई, फिर वो वाक़यात होते हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है, किसी ने संजीदा कोशिश नहीं की है इसको खत्म करने की। आपने भी नहीं की कभी, आप क्यों करेंगे? दो मामलात में करनी है। गालिबन इन वाक़ये के बाद एनफोर्समेंट करना रिलेटिवली आसान है, वो भी खैर कम ही होती है, लेकिन असल इशू ये है कि पाकिस्तान के अवाम से अब खुलकर बात करनी है, और ये मियां नवाज शरीफ का बहुत बड़ा एजेंडा है। मैं आपको, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत सेंसिटिव है, सॉरी खुर्रम साहब, नफरत के साथ और प्रेजुडिस के साथ और हेट क्राइम के साथ अपने मुल्क को आगे नहीं लेकर जा सकते। अनफॉर्चुनेट हकीकत ये है खुर्रम साहब, मुआशरती तौर पे मैं आपको अनफॉर्चुनेट हकीकत बताऊंगी, क्योंकि आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ दीज इंसिडेंट्स। पुलिस का अवामिल शामिल होते हैं, नहीं होते तो आंखें बंद की होती हैं, लोकल आपके जो लोग हैं वो उसमें शामिल होते हैं, आपकी मुख्तलिफ अहम सेंसिटिव जो लोगों पर पोजीशंस पे लोग हैं वो आंखें बंद करते हैं, और उसके बाद अदालतें भी इजी हो जाती हैं। ये हकीकत है, ये बार बार होता है। यही मामला करना है कि देखिए इस वक्त वी नीड एन ओपनिंग ऑफ द पाकिस्तानी माइंड। हमने अपने ज़हन बंद करके, वो दूसरे किस्म के प्रेजुडिस हैं, नस्ली प्रेजुडिस है, लसानी प्रेजुडिस है, तो ये बात करने वाली है कि इसको पाकिस्तानी ज़हन को बंद रख कर हम दुनिया के साथ नहीं चल सकते। पिछले 20 साल दहशतगर्दी में और उसकी वजह से जो एटीट्यूड्स पैदा हुए, मुआशी नुकसान हुआ, उसकी सजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। लेकिन अगर हमें, यही तो सबसे अहम बात है कि अगर आगे जाना है तो फिर ना सिर्फ अपनी मुईशत को खोलना है बल्कि अपने जहनों को खोलना है, अपने आने वाली नस्ल को ये बताना है कि भाई इस किस्म का ये जो जड़ावाला वाले वाक़ये हैं, ये नए जो पाकिस्तान 21वीं सदी का पाकिस्तान है उसमें काबिल कबूल नहीं है, और ये ऐसी वजह है कि हमें जो ऐसे लोग नफरत फैलाते हैं, प्रेजुडिस फैलाते हैं, हमने उनका आला कार नहीं बनना। तो ये एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जो सियासत का हिस्सा होगी, आने वाली जो इंतखाबी सियासत है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। खवातीन का जो किरदार है पाकिस्तान में उसको बढ़ाना है, उनको इनकरेज करना है। वो ये सब बातें जो हैं, सिर्फ ये टेक्निकल सवाल नहीं है मुल्क को आगे लेकर जाना कि जी अगर आज बिजली महंगी है तो बिजली सस्ती है, वो भी एक हिस्सा जरूर है, लेकिन एक लार्जर पिक्चर जो है पाकिस्तान को एज ए रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, और ऐसी डेमोक्रेसी जो सारे पाकिस्तानियों की इज्जत करे, सारी पाकिस्तानियों की जानो माल की हिफाजत करे, उसे कैसे लेकर जाना, ये सवाल सबके सामने। पाकिस्तान एज ए डेमोक्रेसी जिसमें दो सूबाई हुकूमतें जो हैं वो टूटे हुए अरसा हो गया, वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट्स अपनी मुद्दत पूरी करके चल रही हैं। सर ये है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। आपकी जो वफाकी हुकूमत गई है, आप लोग खुद कह के गए हैं कि ये लंबा अरसा चलेगी। बांगे दोहल कहा जा रहा है कि एक लार्जर सेटअप आया है, लॉन्गर टर्म के लिए आया है। खुद मिनिस्टर्स कह रहे हैं जाके अपनी मिनिस्ट्रीज में कि हम यहाँ लंबे अरसे के लिए आए हैं। चले वो उनका ज़रफ है, लेकिन हमें जिस बात की तरफ, तो मैंने कहा कि आवाम को खुलकर बात करनी है, तो आप भी खुलकर बताएं ना। अभी डू यू थिंक खुलकर बात कर रहा हूं, इलेक्शन कब होंगे? फिर खुल के बताएं इलेक्शन कब होंगे। जी फरवरी में इंशाल्लाह होंगे, फरवरी 2024 में अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि उसके हमने नए सदर का इंतखाब करना है, नए सेनेट ने इलेक्ट होना है,
اور ایک خاص حد تک تو الیکشن کمیشن کو وقت چاہیے اپنے سارے ایشوز کو، حلقہ بندیوں کے معاملات کو ریزالو کرنے میں، لیکن اس سے آگے جانا تو میرے خیال میں مشکل ہوگا. لیکن جو اہم بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمیں پاکستان کو جو حقیقت ہے کہ پاکستان کے جو 76 سال رہے ہیں اس میں طویل عرصہ فوجی آمریتیں رہی ہیں. کچھ عرصہ جو ہے ہمیں مختلف قسم کے، ابھی جو 2018 سے 22 کا جو پیریڈ تھا، تو ہمیں اس جو جمہوریت ہے اس کو ڈکٹیٹرشپ کی طرف گرنے سے بھی روکنا ہے، فاشزم کی طرف گرنے سے بھی روکنا ہے، جو ایک ایکسٹریمزم ہے اس کی طرف بھی روکنا ہے. اس کو اس میں سے، اس مشکل رستے میں سے ڈیموکریسی کو لے کر جانا ہے. تو اس وقت جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ سے حالات بچانے perfect کے لیے نہیں ہیں. آپ نے یہ قوانین پاس کروائے ہیں جن کو سب کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹوریل ہیں. اب ان کے اوپر جو مسئلہ پڑا ہے وہ تو الگ ہے، لیکن وہ آپ نے اسی ایز آؤٹ کرنے کے لیے بنائے. یہ ایک عارضی فیز ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے 9 مئی کے واقعات بھی نہیں دیکھے جس میں ایک سیاسی جماعت ریاست کے اوپر ہی حملہ آور ہو جائے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا. لہذا جو انپریسیڈنٹڈ چیلنج کریٹ ہوا ہے 9 مئی سے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ انپریسیڈنٹڈ سٹیپس ضرور لیے Bakhwan ہیں. صاحب, you're so لیکن مجھے یہ بھی educated, you are توقع ہے، so senior. Don't you think it's very naive of you to think کہ آپ legislate کریں صرف ایک جماعت کے لیے یا صرف ایک خاص موقع کے لیے؟ Legislation is for everyone. Ultimately it will come to you, it will come to me. لیجسلیشن، یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ اس سے پہلے جماعتوں کے سربراہ گرفتار ہوئے ہیں، انہیں موت کی سزا ہوئی ہے، ان کے کارکنوں نے اپنے آپ کو تو آگ لگائی، ریاست کے اداروں کو کبھی آگ نہیں لگائی. تو ہمیں ان تینوں میں سے اپنے دین کو ساتھ لے کر، کلچر کو ساتھ لے کر، اپنی روایت کو ساتھ لے کر اپنی ڈیموکریسی کو بچا کر آگے جانا ہے. So شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں. How do you comment on that? نہیں دیکھیے، آئی تھنک وہ ہی واز ٹنگ ان چیک. انہوں نے ایک خاص مزاحیہ نہ تارا. یہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے. ہمارے سامنے ایم کیا ہے، نواز شریف کے سامنے کیا ایم ہے؟ ایم یہ ہے کہ آج کی جو بھی تلخ حقیقتیں ہوں، آئین کے ابتدائیہ میں ایک وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کا اقتدار اعلیٰ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. وہ اس طرف ہمیں جانا ہے، وہ ہماری منزل ہے. اس رستے میں ظاہر مشکلات بھی آئیں گی، گڑھے بھی آئیں گے، پڈلز بھی آئیں گے، لیکن ان سب کو کراس کرتے ہوئے ہمیں بالآخر وہاں پہنچنا ہے جہاں ہم کہہ سکیں کہ واقعی اقتدار اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہے. So ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے؟ مریم نواز بار بار کہتی تھی. Do you think اب ہو گئے کہ ابھی کچھ اور بھی ہونا چاہیے؟ ترازو کے پلڑے تو فیصلوں سے ہی معلوم ہوں گے. کسی شخصیت سے تو ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. جو موجودہ اس وقت سربراہ ہیں ہماری جوڈیشری کے، ان نے جو کس قسم کے فیصلے کیے ہیں وہ تو برابر ترازو کے معیار پر پورے نہیں اترتے. لہذا اب ایک نئی فیز شروع ہونے لگی ہے 3 سے 4 ہفتے کے بعد. ان کے فیصلے جب آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے، کیونکہ جس قسم کی تروڑ بڑوڑ سیاست میں عدلیہ کے فیصلوں کی وجہ سے ہوئی، نواز شریف کی ایک ناحق، بالکل ہی ناانصافی پر مبنی نااہلی ہوئی، پھر ان کو پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا، ہم سے ہمارا نشان چھین لیا گیا، اور ایک مستقل جھکاؤ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف رہا ہے. یہ سب ایسی حقیقتیں ہیں کہ ہم ان کی توجیحات جو مرضی پیش کریں، لیکن میں پھر دہراؤں گا ایٹ دا ہیزارڈ آف ریپیٹیشن، یہ ساری مشکلات، یہ سارے چیلنجز، یہ سارا امبیلنس، جو عدم توازن ہے پاکستان کی ریاست میں، یہ حقیقت ہے. اس کے اندر سے ہی ہمیں پاکستان کی جمہوریت کو بچا کر لے کر جانا ہے اور پاکستان کے نوجوان مرد و خواتین کے لیے نیا روزگار پیدا کرنا ہے. خرم دستگی خان صاحب, thank you so much for joining us on the program. Do give me your feedback. Take care of yourself. Allah Hafiz.